عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو افسانے کا آغاز و ارتقاء۔ 19ویں صدی کے ربع اول میں ہی اردو اخبارات میں کہانی ادب کی اشاعت شروع ہوئی۔ منشی نول کشور کے اخبار اودھ، منشی سجاد حسین کے اودھ پنچ اور مولانا شرر کے رسالہ دلغداز نے اردو افسانہ کے ارتقاء میں اہم رول ادا کیا۔ ان اخبارات میں مزاحیہ رنگ کے مضامین وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے، جنہوں نے جدید مختصر افسانے کے لیے بڑی حد تک راہ ہموار کی۔ 1901 عیسوی میں لاہور سے شیخ عبد القادر نے ماہنامہ مخزن جاری کیا اور 1902 عیسوی میں دیا نارائن نگم نے کانپور سے زمانہ نکالا۔ ان اخبارات میں پہلے طویل قصے بالاقساط شائع ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ مختصر قصوں کی طرف رجحان بڑھا۔ ایسے قصے عوام کی دلچسپی کے لیے لکھوائے جانے لگے جو چند ہی صفحات میں ختم ہو جائیں، تاکہ عوام کو ہفتہ یا مہینہ بھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ عوامی مطالبہ مختصر افسانہ کی ترویج اور ترقی میں اور زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوا۔ افسانہ میں اولیت کا صحرا باندھنے کے سلسلے میں الجھن کا اعتراف 1950 عیسوی میں سید وقار عظیم صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ اقتباس شروع۔ مختصر افسانہ اردو میں ٹھیک کس وقت شروع ہوا اور اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا صحیح جواب چند برس تک یقین کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اقتباس ختم۔ اردو کا پہلا افسانہ جدید تحقیق کی روشنی میں علامہ راشد الخیری نے نصیر اور ختیجہ کے عنوان سے لکھا۔ یہ افسانہ خط کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ پروفیسر احتشام حسین نے اپنے ایک مضمون میں یوں فرمایا ہے۔ اقتباس۔ یہ اردو افسانے کی خوش قسمتی تھی کہ دو بہت اچھے فنکار اس کو ابتدا میں ہی مل گئے، پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم، اور ان دونوں نے اس کو گھٹنوں چلنے سے بچا لیا اور اسے شروع میں ہی جوان بنا کر پیش کر دیا۔ اقتباس ختم۔ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور 20ویں صدی کے ہنگامہ پرور حالات کے اثرات کے تحت آغاز ہی میں اردو افسانے میں دو نمایاں رجحانات متوازی خطوط پر ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، جنہوں نے بعد میں دو الگ الگ اسکولوں کی صورت اختیار کر لی۔ یہ رجحانات تھے یلدرم کا رومانوی رجحان اور پریم چند کا عرضی رویہ، جسے کئی ناقدین حقیقت پسندی کے رجحان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پریم چند کے یہاں جو مقصدی پہلو نظر آتا ہے اسے عموماً ناقدوں نے حقیقت نگاری سے موسوم کیا ہے۔ پریم چند کے موضوعات کی نوعیت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق افسانوں کی تخلیق نے بہت ہی جلد ان کو مقبول عام اور مشہور افسانہ نگار بنا دیا۔ ان کی کامیابی اور شہرت کے علاوہ ان کے افسانوں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بعض نئے افسانہ نگاروں نے ان کے رنگ میں لکھنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے۔ ان میں مہاش سدرشن، امتیاز علی تاج، عبد المجید سالک، علی عباس حسینی، اعظم کریوی اور بہت سے دوسرے ایسے افسانہ نگار شامل ہیں۔ اس طرح پریم چند اور ان کے متابعین نے حقیقت پسندی کو بنیادی کیل مانتے ہوئے افسانہ نگاری میں ایک الگ سکول، جسے ہم پریم چند اسکول یا عرضی رویہ کے رجحان سے موسوم کر سکتے ہیں، کو جنم دیا۔
اردو افسانے کو رومانی در و بست سے سرشار کرنے والے اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں ایک سجاد حیدر یلدرم ہے۔ یلدرم نے اردو افسانے میں رومانی نظریے کی صحیح معنوں میں بنیاد ڈالی اور یہ نظریہ آگے چل کر ایک الگ اسکول بن گیا جسے ہم افسانے کا یلدرم اسکول یا رومانی اسکول کہہ سکتے ہیں۔ نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش، حجاب امتیاز علی، لطیف الدین احمد، محمد علی ردولوی، مسز عبد القادر، مجنون گورکھپوری اور قاضی عبد الغفار ایسے افسانہ نگار ہیں جو دبستان یلدرم کے دائرے ہی کا حصہ ہیں۔ اس دائرے میں ہر ایک کی اپنی ایک پہچان ہے، لیکن بحیثیت مجموعی سب یلدرم کے پہلو بپہلو چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں عموماً اور ہندوستان میں خصوصاً زندگی کے ہر شعبے میں ایک تیز رو انقلاب رونما ہوا۔ بربریت، سفاکیت، خود غرضی اور خود پرستی نے تہذیب و تمدن، معاشرت اور اخلاقی اقدار و روایات کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیا۔ عدم مساوات، عدم تحفظ، اقتصادی بدحالی، سرمایہ داری اور جنسی گھٹن جیسے نئے چیلنجز کا مقابلہ روایتی اقدار، مذہب و اخلاق کے ماخذ سے کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا، اور شاید ناممکن تھا بھی۔ بقول ڈاکٹر فردوس انور قاضی، اقتباس شروع۔ ہندوستان میں 1919 عیسوی سے 1931 عیسوی تک سیاسی اور اقتصادی حالات انتہائی دگرگوں رہے تھے۔ دہشت پسند نوجوانوں کی انقلابی تحریک، انگریزوں کی فرعونیت، ہندوستان پر ان کے جارحانہ تسلط، بھوک اور جہالت نے ہندوستانیوں کی رگوں میں زہر بر دیا تھا اور جدوجہد آزادی انقلابی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اردو افسانہ اب ایک ایسے موڑ کی طرف آ رہا تھا جس کی طرف بڑھتے ہوئے یلدرم اور پریم چند کے قدم رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے چل کر جذبات اور خیالات کا جوالا مکھی تھا جو پھوٹنے ہی والا تھا۔ اقتباس ختم۔ یہ لاوا دسمبر 1932 عیسوی میں پھوٹ پڑا۔ سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر نے 9 افسانوں اور ایک ڈرامے پر مشتمل کتاب انگارے شائع کی، جس کی نگارشات میں سماج سدھار یا تلاش حسن و خیر کا کوئی مقصد نمایاں نہیں ہے، بلکہ ان میں اضطراب، ہیجانی، بے چینی، غم و غصے کی حالت میں سب کچھ روند ڈالنے کی کیفیت ہے۔ جبر کا کوئی زاویہ قبول نہیں۔ مذہب، معاشرت، اخلاق، تہذیب و ثقافت اور روایات سب کو جبر کی مختلف صورتیں قرار دے کر ان کے خلاف نفرت کا اظہار ہے۔ اس مجموعے میں شامل 9 افسانے ادبی حوالے سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، لیکن ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ اپنے زمانے میں تشکیل پاتے نئے رویوں اور میلانات کو کہانی میں فوکس کرنے کی یہ اولین مثالیں ہیں۔ تمام تر ادبی کمزوریوں اور بے خودگیوں کے باوجود انگارے کے افسانے پورے اردو ادب کے لیے عموماً اور افسانہ نگاری کے لیے خصوصاً ایک نئے دور کے نقیب ثابت ہوئے۔ ترقی پسندی، مارکسزم، فرائیڈزم، شعور کی رو اور تحلیل نفسی جیسے رجحانات اور فنی تکنیکوں کی ادب میں، افسانوی ادب میں خصوصاً ابتدا یہیں سے ہوئی۔ انگارے اصل میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ کوئی تحریک راتوں رات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آہستہ آہستہ زمین ہموار ہوتی ہے یا کی جاتی ہے۔ انگارے نے یہ سب کچھ بہت مؤثر انداز میں کیا۔ چنانچہ انگارے کی اشاعت کے چند سال بعد 1936 عیسوی میں اردو میں باضابطہ طور پر ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔
اس تحریک نے اردو افسانے کو موضوع، حیت، اسلوب اور تکنیک غرض ہر سطح پر نئے امکانات کی طرف رہنمائی کی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے ہاں کہانی کے کینوس کا بنیادی رنگ چونکہ مادی وسائل کی تغیر پذیری اور کشمکش تھی، اس لیے اشیاء و اجسام ساکت و جامد اور محض رمزیات نگاری کے شوق کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑی اکائی انسان کے ساتھ مل کر حرکت کے ایک مسلسل عمل کا احساس دلاتی ہیں۔ ڈاکٹر برج پریمی اپنی کتاب سعادت حسن منٹو حیات اور کارنامے میں ڈاکٹر محمد صادق کی وساطت سے فرماتے ہیں کہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ 2.5 سیر آٹا پہلا مارکسسٹ افسانہ ہے۔ حیات اللہ انصاری کے دیگر افسانوں میں شکستہ کنگورے، شکر گزار آنکھیں، آخری کوشش، پرواز اور موزوں کا کارخانہ اہم ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں تلخ حقیقت نگاری کی وساطت سے اپنے عہد کی سانس لیتی زندگی کو فوکس کیا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے افسانے میں صوبہ بہار کا دیہی و شہری ماحول منعکس کرنے کے ساتھ ساتھ استحصالی عناصر کی کارگزاریوں کو وضاحتاً پیش کیا ہے۔ انہوں نے خارجی مسائل کو داخلی مسائل سے ملا کر کسی قدر تجزیاتی رنگ پیدا کیا ہے، جس سے ان کے ہاں نظریاتی وابستگی اور نعرے بازی میں ٹھہراؤ بھی پیدا ہوا ہے اور گہرائی بھی۔ اختر اورینوی نے بہار کے دیہاتوں کے مسائل پر بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں۔ وہ نچلے طبقے کو افسانے کا موضوع بناتے ہیں۔ سماجی جبر اور استحصال کو انہوں نے حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے دیہاتی زندگی کے مسائل، دکھ درد، بھوکمری، افلاس، قحط، سیلاب اور غربت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ عصری مسائل پر ان کے افسانے اپنی فنی و فکری بصیرت اور سماجی آگہی کی بنا پر شہرت رکھتے ہیں۔ شوکت صدیقی کا نام بھی ترقی پسند افسانہ نگاروں میں لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں خیر و شر اور ظالم و مظلوم کی مخاصمت کو نہایت پر اثر طریقے سے سامنے لایا ہے۔ ان کا سماجی تجزیہ بے رحم، جذباتی تعلق، غیر جانبدار اور تخلیقی تجربہ سنجیدہ و پر اثر ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد کے بقول شوکت صدیقی ہماری اجتماعی زندگی کا بے رحم مفسر، مبصر اور ناقد ہے۔ خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور کی بھی وابستگی ترقی پسند تحریک سے رہی ہے، اور وہی موضوعات جو اس تحریک کے طرۂ امتیاز تھے ان افسانہ نگاروں کے ہاں بتکرار کہانی میں ابھرتے ہیں۔ انہوں نے شہر کے ساتھ دیہی زندگیوں کو بھی موضوع بنایا۔ عورتوں کے حوالے سے اختصاصی رویہ بھی ان دونوں کے ہاں موجود رہا ہے۔ جذباتیت، رومانیت، نسوانی بھولپن کے ساتھ ساتھ مظلوم طبقے کے ساتھ ہمدردی اور انسان دوستی کے جذبات جیسے خصائص دونوں کے افسانوں میں نظر آتے ہیں۔ کرشن چندر کے اسلوب میں 2 دھارے ہیں، ایک رومانیت کا، دوسرا اشتراکی حقیقت نگاری کا۔ وہ آخر تک رومان پسند رہے۔ وہ ایک ایسے فنکار ہیں جن کا دل گرد و پیش میں ہونے والی لوٹ کھسوٹ اور استحصال کو دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ وہ پیچ و تاب کھاتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتے۔ وہ ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور روشن مستقبل پر ان کا یقین تھا۔ ترقی پسندوں نے معاشرے کے مسائل کا حل معاشی عوامل میں تلاش کیا اور اس امر کی سعی کی کہ ادب میں ان مسائل اور ان کے حل کے بارے میں شعوری طور پر وضاحتی انداز اختیار کیا جائے تاکہ عوام میں اپنے حقوق کے تحفظ کا احساس پیدا ہو۔ یہ ایک بڑا مقصد تھا اور ادیبوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کو اختیار کیا، لیکن غیر معتدل رویوں نے جلد ہی اس کو ایک غیر مفید عمل بنا دیا۔ 1947 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے یہ تحریک
اپنے اثرات کھو بیٹھی۔ تقسیم ملک کا دور ایک طوفانی دور تھا جس نے بر صغیر میں ایک ہیجان سا برپا کر دیا تھا۔ ہر چیز زیر و زبر اور تہو بالا دکھائی دیتی تھی۔ لاکھوں لوگ جن کا سیاست سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اپنے آبائی اور پشتینی گھر-بار ترک کر کے بے بسی، بے چارگی اور بے سر و سامانی کے عالم میں اہل و عیال سمیت ملک کے اندیکھے دور افتادہ علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک کے طول و عرض میں قتل و غارت، لوٹ مار، آتش زنی اور عصمت دری کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ بربریت، حیوانیت اور شیطنیت کا کھلا اور ننگا ناچ تھا۔ اس سارے کرب میں صرف عام لوگ ہی مبتلا نہ ہوئے بلکہ شاعر اور ادیب بھی اس دکھ سے بچ نہ سکے۔ شاعروں نے اپنی شاعری اور افسانہ نگاروں نے مہاجرین کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی مسائل کو سمجھا اور محسوس کیا اور پھر اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ حیات اللہ انصاری نے فسادات کے موضوع پر 2 افسانے، شکر گزار آنکھیں اور ماں بیٹا لکھے۔ یہ دونوں افسانے اگرچہ فسادات کے موضوع پر ہیں، لیکن ان افسانوں میں حیات اللہ انصاری نے انسانیت کا سبق دیا ہے۔ اپنے افسانے شکر گزار آنکھیں میں انہوں نے ایک ایسی مسلمان دلہن کا ذکر کیا ہے جو ہندوؤں کی ہوس کا نشانہ بننے سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے مرنے کو ترجیح دیتی ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ہندو بلوائیوں کی بہت منتیں کرتی ہے۔ آخر ایک بلوائی کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد دلہن کی آنکھوں میں اسے تشکر کے جذبات نظر آتے ہیں جو اسے ساری زندگی فسادات کے دوران قتل و غارت گری کرنے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ منٹو کے بعد کرشن چندر ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے آزادی کے بعد بھی لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا اور مختلف موضوعات پر افسانوں کے کئی مجموعے لکھے۔ اس سلسلے میں افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں قابل ذکر ہے۔ فسادات کے موضوع پر لکھے جانے والے منٹو کے افسانوی مجموعوں میں سیاہ حاشیے، نمرود کی خدائی، یزید، خالی بوتلیں اور خالی ڈبے قابل ذکر ہیں۔ ان افسانوں کے مجموعوں میں سے کھول دو، شریفین اور ٹھنڈا گوشت میں منٹو نے جنسی تشدد اور اس کے نفسیاتی اثرات کو بیان کرنے میں کسی قسم کی پردہ پوشی نہیں کی ہے۔ اس سے ان افسانوں میں اتنی سچائی اور اثر پیدا ہو گیا ہے کہ 1947 کی تاریخ پڑھے بغیر ہی اس وقت کے حالات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، بلکہ تاریخ تو صرف اعداد و شمار محفوظ رکھتی ہے، جبکہ منٹو نے انسانی جذبات و احساسات میں فسادات سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ 1947 کے فسادات سے عصمت چغتائی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ جڑیں، میں چپ رہا، میرا بچہ اور ہندوستان چھوڑ دو جیسے افسانوں میں انہوں نے تقسیم ہند کے نتیجے میں ہونے والے ہندو مسلم تعصب اور نفرت کو غیر جانبداری اور بے باکی سے بیان کیا۔ راجندر سنگھ بیدی نے فسادات کے موضوع پر لاجونتی کے نام سے صرف ایک افسانہ لکھا، جو فسادات پر لکھے جانے والے بہترین افسانوں میں ایک ہے۔ اس افسانے میں بیدی نے ایک مغویہ عورت کی نفسیات اور معاشرے میں ایسی عورتوں کے ساتھ نفرت اور تحقیر آمیز رویے کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ مغویہ عورتوں کے جذبات و احساسات اور سماج کی تنگ نظری واضح ہو جاتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد برصغیر کی تہذیب بھی ہندو مسلم تہذیب میں تقسیم ہو گئی اور لوگوں کو مجبوراً صدیوں پرانا وطن چھوڑنا پڑا اور زندگی کے سارے نظام درہم برہم ہو گئے۔
ایسے مسائل کو قرۃ العین حیدر جیسی عظیم افسانہ نگار نے جلا وطن، ڈالن والا، پت جھڑ کی آواز اور یاد کی ایک دھنک جھلے جیسے افسانوں میں موضوع بنایا۔ احمد ندیم قاسمی نے تقسیم ملک کے موضوع پر نیا فرہاد، کفن دفن، ارتقاء، تسکین، فساد، میں انسان ہوں اور جب بادل امڑ آئے جیسے افسانے لکھے۔ پرمیشر سنگھ ان کا ایسا افسانہ ہے جس کا شمار احمد ندیم قاسمی ہی کے بہترین افسانوں میں ہی نہیں بلکہ فسادات کے موضوع پر لکھے جانے والے اردو کے بہترین افسانوں میں ہوتا ہے۔ فسادات کی لہر کے تھم جانے کے بعد اردو افسانہ جدیدیت کے رجحان سے متاثر ہوا۔ ترقی پسندی میں سماج کے ذریعے فرد کی پہچان بنتی تھی، جبکہ جدیدیت کے نئے خیال سے معاملہ الٹ گیا۔ اب جدیدیت کے رجحان کے تحت فرد کے توسط سے سماج ہی نہیں پوری کائنات کی شناخت ہونے لگی۔ طبیعیاتی اور مابعد طبیعیاتی، مادی اور روحانی منطقوں کی بازدید بھی ہوئی۔ یہ رجحان جن یورپی مفکروں اور فلسفیوں کے مختلف نوع تصورات اور نظریوں پر مبنی ہے، ان میں اسپینسر، بارتھ، اسٹاک مان، ارنسٹ ماک، برٹرینڈ رسل، ہیوم، فرائڈ، ایڈلر یونگ، کروچے، کیرکیگارڈ اور سارتر وغیرہ کا نام اہم ہے۔ وجود کی سطح پر فرد کے ذہن میں تنہائی کی کئی صورتیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ بیگانگی، علیحدگی، گوشہ نشینی، اکیلا پن، تنہائی، اور تنہائی کی ان صورتوں کے علاوہ اجنبیت بھی جدیدیت کا خاصہ ہے۔ زندگی کی بے معنویت اور بے ہمتی، رشتوں کی بے رشتگی، چہروں کی بے چہرگی، مایوسی، خوف، فنا پرستی، بے وطنی، ہجرت، انفعالیت، احتجاج، تشدد، حسرت تعمیر، اثبات ذات وغیرہ ایسے بے شمار موضوعات ہیں جنہیں جدیدیت پسند ادیبوں نے بڑے سلیقے سے بھرتا ہے۔ جدیدیت کے تناظر میں مختلف موضوعات کے تخلیقی اظہار کے لیے افسانے کی ساخت کی پوری طرح تعمیر نو کی گئی۔ کہانی سے انحراف، پلاٹ، کردار، آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ اور ربط کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ زمان و مکان کا ماورائی تصور اور انسان کا مابعد طبیعیاتی تصور پیش کیا گیا۔ زبان کی شکست و ریخت اور شخصی علامات کا استعمال کیا جانے لگا۔ ریاضیاتی اور علمی اشکال کے استعمال کی کوشش کی گئی۔ اس پورے عمل یا پروسیس نے اردو افسانے کی فضا کو تین طرح کی خصوصیات یا رجحانات سے روشناس کرایا: داستانوی، علامتی اور ابہامیہ تجریدی۔ جدیدیت پسند افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، بلراج مینرا، محمد منشایاد، انور سجاد، بلراج کومل، قمر احسن وغیرہ اہم نام تصور کیے جاتے ہیں۔ جدیدیت کے حوالے سے انتظار حسین کی کہانیوں کا مجموعہ آخری آدمی بہت ہی اہم ہے۔ اس مجموعے میں زرد کتا اور آخری آدمی انسان کی اخلاقی و روحانی کشمکش اور انسان پر جبلی قوتوں کے غلبے کی کہانیاں ہیں۔ سریندر پرکاش کی کہانی دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم علامتوں سے بھرپور جدیدیت کے رجحان کی ایک نمائندہ کہانی ہے۔ کہانی کی شروعات قاری کے ذہن پر ایک ایسی پر اسرار فضا کا تانا بانا بنتی ہے کہ قاری اس سے نکل نہیں پاتا۔ اس افسانے کی فضا پر اسرار ہے۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا بوڑھا، پہلی قرات میں وقت کا استعارہ معلوم نہیں پڑتا اور وہ قاری کے ذہن کو بھٹکاتا ہے۔
اسی طرح سمندر، میدان، لوگوں کا تھوتنیاں اٹھائے ہوئے مرکزی کردار کو دیکھنا سب علامتوں کا سلیقہ مند استعمال ہے۔ اسی طرح بلراج مینرا کا افسانہ وہ بھی جدیدیت کے رجحان کا ایک مشہور اور نمائندہ افسانہ ہے۔ 20ویں صدی کی 8ویں دہائی سے اردو ادب خصوصاً اردو فکشن میں مابعد جدید صورت کا دورہ ہوا۔ نام کی رعایت سے اتنا کہنا حق بجانب لگتا ہے کہ مابعد جدیدیت سے پرے چیز ہے۔ ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مابعد جدیدیت ایک صورتحال کا نام ہے جہاں بنتی بگڑتی زندگی اور زندگی کے بنتے بگڑتے اقدار آنے والے زمانے کے خد و خال کو معین نہیں کرتے، بلکہ ایک لچکدار ہیولہ ترتیب دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مابعد جدیدیت ثقافت پر زیادہ زور دیتی ہے۔ کسی ملک و قوم کے عادات و اطوار، رسوم و انداز، زندگی وغیرہ ثقافت کی بنیادیں ہیں۔ مابعد جدیدیت اس پر اصرار کرتی ہے کہ کوئی بھی ادب اپنی ثقافت کا زائدہ ہوتا ہے، جو اپنی مٹی کی خوشبو بھی رکھتا ہے اور اس کے حدود بھی۔ جدید تر یا مابعد جدید افسانہ جدید افسانے اور اس سے بھی پہلے کے ترقی پسند افسانے سے موضوع، رویہ اور حیت کی سطحوں پر مختلف ہے۔ ترقی پسند افسانے میں موضوع، مواد اور مدعا پر زور دیا جاتا تھا۔ جدید افسانے میں مواد اور مدعا زبان، اسلوب اور تکنیک میں سمٹ آئے تھے۔ مابعد جدید یا جدید تر افسانے میں بھی تکنیک اور حیت پر زور دیا جاتا ہے، لیکن اس انتہا پسندی کی حد تک نہیں جس نے جدید افسانے کو تجربات کا گورکھ دندہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ ترقی پسند افسانے میں اصلاح پسندی، مقصدیت، رومانیت، نعرہ بازی، آئیڈیالزم اور غیر تخلیقی قطعیت پائی جاتی تھی۔ جدید افسانے میں ہنگامی انحراف کی کشاکش ملتی ہے، جبکہ مابعد جدید یا جدید تر افسانے میں ہنگامی اور اضطراری اقدار کے بجائے نئی معنویت پائی جاتی ہے۔ مابعد جدید دور میں علامت نگاری میں بھی افسانہ نگاروں نے اعتدال و توازن کا ثبوت دیا ہے۔ اسی لیے یہ افسانے اپنی عام فہمی اور دلچسپی کے سبب ترسیل کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے، بلکہ افسانے کے حسن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس ضمن میں رتن سنگھ، بلراج مینرا، جوگندر پال، غیاث احمد گدی، احمد یوسف، کلام حیدری، سلام بن رزاق، انور خان، خالدہ اصغر کے افسانے قابل ذکر ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں اساطیری رجحان کے زیر اثر بھی افسانے لکھے گئے۔ اس سلسلے میں اقبال مجید، جوگندر پال، محمد عمر میمن، شفق، اکرام باغ، حمید سہروردی، شوکت حیات، قمر احسن، حسین الحق اور خالدہ اصغر وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اردو افسانہ اپنے جادے ارتقاء پر رواں دواں ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ افسانہ ادب کی دیگر اصناف کے مقابلے میں انسان اور انسانی زندگی کی مختلف ابعاد کا احاطہ کرنے میں زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے فیض حاصل کیا ہوگا۔